سبحان اللہ، یہ وہ روحانی کلام ہے کہ اگر اس طریقے سے جاری رکھا جائے تو شب و روز کے پیمانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور عاشق کا دل اس سے آسودہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے کلام سے ہمیں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کب سے تشریف فرما ہیں، ان کی برکتیں لینے کے لیے اب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا برکاتی صاحب کی برکت ہم حاصل کرتے ہیں اور حضرت کی خدمت گزارش ہے تشریف لائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت چشتی صاحب کیا کہنے ہیں۔ یہ چشتی قادری اور سہروردی، یہ چشتی قادری، یہ سہروردی، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث۔ یہ غوث کا صدقہ ہے، اولیاء کا صدقہ ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے۔ تشریف لائیں، اپنی برکت پہلے آپ دیں۔ حضرت اجازت ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الى آخر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا الہی جب تک کہ جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک کہ جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، اور کچھ رہے نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر، یہ امیر مینائی کے اشعار ہیں، اور کچھ رہے نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ خواتین و حضرات، وقت جو ہے کافی گزر چکا۔ یہ حضور مفکر اسلام مولانا عبد القادری صاحب دامت برکات العالیہ کی کرم نوازی، مجھ ناچیز کو حضرت نے موقع عنایت کیا۔ میں صرف اس غرض سے کھڑا ہوا ہوں بولنے کے لیے کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں میرا بولنا جو ہے یہ میرے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ میرے لیے آنر ہے کہ ایسے حضرات کی موجودگی میں حضور قبلہ مولانا افتخار علی چشتی صاحب دامت برکات العالیہ اور دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 21ویں جو ہے محفل نعت جو حضور مفکر اسلام مولانا عبد القادری صاحب نے بڑے تسک و احتشام سے جو ہے ان کے زیر سرپرستی جو ہے یہ منعقد ہو رہی ہے۔ تسلسل سے سال ہا سال سے اس محفل کا منعقد ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی یہ نشانی ہے۔ جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ہم نے ظہر پڑھی ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں، تو ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا اشارہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم جا کے جب عصر پڑھو تو سمجھو کہ ظہر قبول ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی پھر تو بلا لیا عصر پہ، عصر قبول فرمائی پھر تو بلا لیا مغرب پہ۔ سال ہا سال سے محفل نعت کا منعقد ہونا یہ قبولیت کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ قبول ہے۔ حضور مفکر اسلام مولانا عبد القادری صاحب دامت برکات العالیہ وہ شخصیت ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میں سن 2000 میں جو ہے یہاں ہالینڈ میں آیا، ایمسٹرڈم میں۔ حضور مفکر اسلام نے جو ہے ہماری تربیت اس انداز سے فرمائی۔ اس وقت جو ہے حضرت نے جو جملہ مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے دینی تبلیغ کا جو آغاز فرما رہے مسجد الکرم میں، اس وقت میں خطیب ہوا کرتا، تو حضرت نے وہ جملہ مجھے ارشاد فرمایا، وہ میرے دل میں ایسا نقش ہے کہ مرتے دم تک وہ مجھے یاد رہے گا، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ جو ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ حضرت مولانا عبد القادری صاحب قبلہ فرمانے لگے کہ حافظ صاحب آپ دین کا کام کریں، لیکن یہ یاد رکھیں قرآن آپ سنائیں لوگوں کو، حدیث آپ سنائیں۔ لوگ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کی زبانی جب مانیں گے کہ جب لوگ پہلے آپ کو مانیں گے۔ پہلے لوگوں میں اپنے آپ کو منواؤ، اپنا کردار ایسا پیش کرو کہ جب تمہارے منہ سے لوگ قرآن سنیں حدیث سنیں تو پھر اس کو بھی مانیں گے، لیکن تمہارا کردار کچھ نہ ہو، تمہارا کردار کچھ نہ ہو۔ وہی بات ہو کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ لہذا عمل کی دنیا میں بھی جو ہے کھڑا رہنا چاہیے ہمیں۔ میں اس بات خاص اس حوالے سے کروں گا کہ اپنی زندگی کا یہ مزاج بنائیں۔ جیسے حضور مفکر اسلام فرما رہے تھے الحمدللہ ہم سنیوں کے عقائد وہ عقائد ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رحمۃ الرضوان نے لیے، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، ان بزرگوں سے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، اپنے عقیدے کا تحفظ کریں، اپنے عقیدے کا ایسا تحفظ کریں، ہم رب کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم جو عقیدے پہ ہیں، جس عقیدے پہ ہم قائم ہیں، تا قیامت جو نسلیں ہم سے چلیں وہ سب اسلام اور سنیت پہ پیدا ہو اور سب کا خاتمہ اسلام اور سنیت پہ ہو۔ یہی ہے وہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ اسی عقیدے میں ہے، الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے بارگاہ رسالت کی بھیک ہے۔ اللہ اللہ، رضا خدا کی حقیقت میں ہے رضا رسول۔ اب میں اس آیت پہ کلام کرتا ہوں، بات کو جو ہے وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ رضا خدا کی حقیقت میں ہے رضا رسول، نشان منزل وحدت ہے نقش پائے رسول، نماز چھوڑ کے بھی لازم ہے حاضری دینا۔ اب یہ نقطہ میں نے کہہ تو دیا، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو کہ یہ کیسی بات ہے کہ نماز چھوڑ کے بھی لازم ہے حاضری دینا۔ بھئی نماز بھی کبھی چھوڑی جا سکتی ہے؟ اللہ اللہ، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ وہ کیا موقع ہے؟ سنیے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز کے دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے ابو سعید ادھر آؤ۔ جیسے انہوں نے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سعید ادھر آؤ۔ ابو سعید کچھ تاخیر سے گئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو سعید کیا بات ہے، تاخیر سے کیوں آئے؟ عرض کی، کیا عرض کی؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا اس لیے تاخیر سے پہنچا۔ اگر حضور فرما دیتے چلو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو سعید کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً جواب دو، خواہ نماز کی بھی حالت میں ہو۔ گویا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو نماز چھوڑ کے بھی لازم ہے حاضری دینا، نماز میں بھی کسی کو اگر بلائے رسول۔ اب دیکھیں ہمارے محدثین نے اس پہ کلام کیا، ایک شخص قیام میں، ایک رکوع میں ہے، اگر وہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں موجود ہے، حضور نے بلایا وہ چلا جائے تو دوبارہ آئے گا تو نماز دوبارہ سے شروع کرے گا کہ نہیں؟ محدثین فرماتے ہیں نہیں، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہی نماز شروع کرے گا۔ کیوں شروع کرے گا؟ اس لیے کہ جب نماز ادا کر رہا تھا تو اس کا رخ کعبے کی طرف تھا، لیکن حضور کے پاس جا رہا ہے، گویا کعبے کی طرف جا رہا ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور جس ہستی کے خلیفہ حضور مفکر اسلام ہے انہی کے دو شعر پڑھ کے بس اجازت چاہتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے۔ اور یہ شعر جو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ ہماری ساری زندگی کے لیے سبق ہے، اسے اپنے پلو سے باندھ دیں۔ آقا جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، آقا جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، اور جو سر پھیرے کوئی تم سے ذلیل و خوار ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، الاعتبار بالخواتیم، آخر ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ چشتی صاحب قبلہ کی خدمت میں بلا تاخیر میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلمات طیبات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلوے بکھیر دیں شب غم کی سحر کریں، مل کر بیان محاسن خیر البشر کریں، عشق نبی کی آگ کو کچھ تیز تر کریں۔ یہ آج کی محفل جو ہے اس میں بے سروں کا کوئی سوائے سننے کے کام نہیں ہے۔ حکم ہوا آگے، ایک دو اشعار میں نے حافظ مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کیے،
अप्रैल का महीना है, 21 अप्रैल को हज़रत अल्लामा इकबाल आशिक़ रसूल का दिन है। जवाब शिकवा से चंद अशार मैं उनके पेश कर देता हूँ। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। दुनिया में मैं कदे के लिए साकी होता है, साकी के लिए मैं कदा नहीं बनता है। मस्जिद के लिए इमाम का इंतज़ाम किया जाता है, इमाम के लिए मस्जिद नहीं बनाई जाती। लेकिन हज़रत अल्लामा इकबाल कहते हैं ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी बड़े मुख्तसर अल्फाज में, हाँ सुभान अल्लाह, और बड़े जामे अल्फाज में हज़रत चिश्ती साहब ने, हालांकि हम तो उनके लिए यकीनन मुंतज़िर थे कि हज़रत कुछ और फरमाएंगे, लेकिन सुभान अल्लाह, असल में अक्लमंद इंसान वही है जो हालात का जायज़ा लेकर गुफ्तगू करे। ये आलिम बात करे, कोई अगर उसके गुफ्तगू को सुनने के लिए वो शौक़ ज़ौक़ उसके पास अब बाकी नहीं, लोग तो खुद ही थक के चूर हैं। सुभान अल्लाह। अब बिला ताख़ीर जितने लोगों ने बज़्म में शिरकत की, मुंतज़मीन में से, शायरों में से, और बज़्म मुशायरा के अंदर जिन लोगों ने शिरकत फरमाई, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में मैंने कहा बहुत से दोस्त शायद हाजिर नहीं रहे होंगे। हमारे वहाँ 26 से ज़्यादा शुअराए कराम, दुनिया के मशहूर व मारूफ शुअरा, प्रोफेसर्स, साहिब दीवान, साहिब तसानीफ़ कसीरा, सिर्फ नाम पढ़ता हूँ, कोई शेर वग़ैरह इस वक्त नहीं हो चुका, वो सब आपको बताने के लिए कि जो लोग आखिर में आए और जो बज़्म मुशायरा के शुरू के हालात से महरूम रहे, कम से कम नाम तो सुन लें। अल्लाहु अकबर। न्यूयॉर्क के अंदर हमारे एक आलिम रब्बानी होते हैं, हज़रत मौलाना औलाद रसूल कुदसी, बहुत सी उनकी नातिया किताबें, नसरी किताबें, अंग्रेज़ी में भी बहुत सी किताबें हैं। उन्होंने अपना कलाम, शानदार नातिया कलाम पेश किया। और जनाब डॉक्टर अहमद अली बरकी, जो दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, और उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो के शोबे फ़ारसी से मुतल्लिक़ हैं, अपना कलाम उन्होंने पेश किया। पूरा कलाम नहीं पढ़ा गया। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद तलहा रज़वी बरक, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, वो वहाँ के डीन रहे और वहाँ से रिटायर हुए। ये सज्जादा नशीन हैं खानकाह दानापुर पटना, और उनके वालिद तौरेत तो इंजील के बहुत बड़े आलिम और मुनाज़िर थे, और उस खानकाह के अब सज्जादा नशीन हैं। मेरी अर्ज़ पर उन्होंने बेहतरीन नात शरीफ यहाँ पेश फरमाई। वो कलाम आया, जनाब अमान ख़ान साहब दिल्ली न्यूयॉर्क से हैं, उन्होंने बेहतरीन नात शरीफ पेश की। अल्लामा कमर बस्तवी ह्यूस्टन, जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, शायर भी हैं, आलिम भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, उन्होंने अपना कलाम पेश किया। कदीर अहमद साहब, कदीर गदक, इंडिया के एक सूबे कर्नाटक से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने वहाँ से कलाम पेश किया। उसके अलावा जनाब ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर
یہ ہمارے ہم وطن ہیں، گھوسی کے رہنے والے ہیں، بہترین نعت شریف پیش کی۔ نیو یارک اور امریکہ ہی کے قریب سے تعلق رکھنے والے سید شاہد علی شاہد، انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کی نعت پیش کی۔ سید ناصر صاحب منیری، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم بہار کہے جاتے ہیں، اس خانقاہ سے اور اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے بہترین عالم دین محمد ناصر منیری صاحب نے اپنا بہترین کلام نعتیہ پیش کیا۔ جناب کوثر چشتی صاحب نے امریکہ سے اپنا کلام پیش کیا۔ جناب اسرار احمد رازی صاحب نے دہلی سے اپنا کلام پیش کیا۔ جناب صفات اللہ صفات صاحب نے نیو یارک سے اپنا کلام پیش کیا۔ جناب تابش مہدی صاحب نے نئی دہلی سے اپنا کلام پیش کیا۔ اور آپ سن کے متعجب ہوں گے کہ دہلی کے ایک اردو نواز ویریندر قمر بدر پوری، ایک ہندو نے نہایت شاندار کلام نعتیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب احسان سہگل صاحب آپ کے ملک کے اندر، اور اس کے علاوہ کئی اور شعراء جن کے کلام آئے، لیکن بہرحال اب چونکہ ہمیں ایک ان تمام کلاموں پر مشتمل، ان کے سمانے پر مشتمل ایک کتاب بھی چھاپنی ہے۔ معیاری کلام کے علاوہ جتنے اور کلام تھے ان کو ہم نے ایک طرف معذرت کے ساتھ رکھا۔ بدر القاضی کا بھی ایک کلام اس کے اندر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل رات کو سبحان اللہ آپ کے کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ پروفیسر جو بہت پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، سید ہیں، سید زادے ہیں، ان کے شہزادے سید صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا اس میں گرامی ہے جناب پروفیسر احسان احمد جانم، ان کا کلام ان کے شہزادے صاحب ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا، وہ تشریف فرما ہیں، اپنا بھی کلام پیش کیا انہوں نے سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید سعود الظفر صاحب نے اپنا کلام پیش کیا۔ رات میں جو آخری کلام ملا وہ احسان اکرم صاحب سبحان اللہ پروفیسر صاحب کا کلام تھا، اور آدھی رات کے بعد مدینہ طیبہ سے جو کلام آیا، آدھی رات کے بعد مدینہ طیبہ سے جو کلام آیا، اور ڈاکٹر سید سعود الظفر صاحب کہ اس کلام کے بعد وہ پیش کیا گیا، سید زمان علی قادری رضوی، مدینہ طیبہ سے یہ آخری کلام آیا الحمدللہ۔ سارا کلام اس کا خلاصہ تو ہم نے نہیں، لیکن ہاں کہیں کہیں سے کچھ اشعار بس میں پیش کیے، ورنہ پھر آج مشاعرہ ہی ہوتا اور یہ محفل نعت آگے نہ بڑھتی، میں اس لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً اس کے علاوہ اور بھی کلام آئے، معیاری کلام جسے بلا حیل و حجت مجھے اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی الحمدللہ، وہ تقریباً 20 سے زیادہ ہے، اور دنیا بھر کے نمائندہ شعراء نے اس میں حصہ لیا۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ فقیر نے ہولینڈ سے آواز اٹھائی اور ایک مصرع دیا، قریے قریے پہ مدینے کا گماں ہوتا ہے، تو یہ میں نے نہیں کہا، دنیا کے حصے حصے سے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پر بھی اس میں مصرع لگایا گیا، اور وہاں سے یہ کہا گیا بے شک قریے قریے پہ مدینے کا گماں ہوتا ہے۔ یہ نعتیں جمع ہیں، اور بھی نعتیں اگر بعد میں آئیں گی تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ میں یہ اپنی مسرت کا اظہار کر رہا تھا، اور آپ کی خدمت میں یہ عریضہ میں نے پیش کیا کہ یہ ایک نیا ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ۔